اطہر معیز ناقد، اطہر معیز افسانچہ نگار، اطہر معیز استاذ، اطہر معیز صحافی، اطہر معیز انشائیہ نگار، کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اطہر معیز کا تذکرہ کروں؟ جب کرناٹک کی بات ہوتی ہے اور کرناٹک میں افسانچہ نگاری کا تذکرہ ہوتا ہے تو اطہر معیز کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطہر معیز کرناٹک میں افسانچہ نگاری کی تاریخ میں پہلے صاحب کتاب ہیں۔ اس لیے آج ہم فقط ان کے افسانچوں پر ہی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ان کے افسانچے سماعت فرماتے رہیں۔ نومبر کی سرد شام۔ وہ نومبر کی سرد شام تھی۔ ٹھنڈ نے شہر کی تمام چیزوں پر اپنی حکمرانی قائم کر دی تھی۔ ایسے موسم میں لمبے لمبے اوور کوٹ پہنے وہ چاروں افراد ایک ہال میں جمع تھے، جس کے آتش دان میں جلتی ہوئی آگ ٹھٹرے ہوئے ماحول کو پگھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک کو سب سے زیادہ شکایت تھی کہ شہر میں بہت دنوں سے امن و امان کیوں ہے؟ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر چاروں اس کا حل ڈھونڈنے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اطہر صاحب کا یہ افسانچہ ملک کے ماحول سے جڑا ہوا ہے، آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کا بچہ بچہ امن کے دشمنوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے، تو اب زیادہ میں ان کی پہچان آپ کو کیوں بتاؤں، آپ بھی تو سمجھدار ہیں۔ چلیے اب سنیے ان کے افسانچوں کے متعلق ڈاکٹر غضنفر اقبال کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اطہر معیز نے ادب کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ انہوں نے زندگی کے مختلف رنگوں پر افسانچے تخلیق و تحریر کیے ہیں۔ ان کی کتاب بے خواب راتوں کے اسیر کا ہر افسانچہ اردو خاڑی کو پڑھوانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کے افسانچوں میں بے باکی اور بے ساختگی دیدنی ہے۔ ان کے افسانچے خاڑی کو باندھے رکھتے ہیں، گویا افسانچہ نگار اور خاڑی کے درمیان ایک سبیل کا کام کرتے ہیں۔ ان کے افسانچوں کی نثر شعریت سے مملو ہے۔ بہر صورت ڈاکٹر اطہر معیز نے افسانچوں میں اچھوتے خیالات اور تاثرات کی ایک نئی دنیا آباد کی ہے۔ لگے ہاتھوں یہ افسانچہ بھی سن لیجئے، جس کا عنوان ہے پروپیگنڈے کے بعد۔ کل میں اپنے ایک دوست کو وداع کرنے جا رہا تھا۔ میرے دوست مذہبی خیالات رکھنے والے ایک سیدھے سادھے نیک انسان تھے۔ ان کو وداع کرنے کے بعد جب میں اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو کسی نے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے ایک جاننے والے کھڑے تھے، تپاک سے ملے اور کہنے لگے، کچھ دیر پہلے بھی میں نے آپ کو آواز دینی چاہی، لیکن آپ کے ساتھ ایک آتنکوادی ٹائپ کے آدمی کو دیکھ کر خاموش رہا۔ ان کی اس بات پر میں بھوچکا سا رہ گیا۔ سچ کہا اطہر معیز الدین نے، پروپیگنڈے کے بعد اچھا خاصا آدمی بھی شک کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ماہر مترجم اور نوجوان ادیب وسیم احمد علیمی کی زبانی ڈاکٹر اطہر معیز الدین کے چند بہترین افسانچے سننے سے پہلے ڈاکٹر علیم اللہ حسینی کی رائے بھی جان لیتے ہیں۔ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آبیتی کو جگبیتی میں تبدیل کرتے ہیں۔ ایک فنکار کھڑکی کے اندر بیٹھ کر کھڑکی کے باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے احساسات، اس کے جذبات اور جو معاشرے میں ہونے والے حالات کا وہ جب جائزہ لیتا ہے، کیونکہ فنکار حساس پسند ہوتا ہے اور وہ اپنے مشاہدات کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر جو دیکھتا ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے قارئین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً میں نے جب ان تمام افسانچوں کا، ان شاعریوں کا مطالعہ کیا تو اس میں ڈاکٹر اطہر معیز صاحب نے بہت باریک بینی سے، بہت خوش اسلوبی سے ان افسانچوں کے حق ادا کیا ہے افسانچوں کا۔ یقیناً یہ کتاب اردو ادب کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اب ڈاکٹر منظور احمد دکنی کی بات سماعت فرمائیں، کیونکہ انہوں نے
اطہر صاحب کے افسانچے ڈوب کر پڑھے ہیں۔ اردو ناول پر تحقیقی کام بھی کیا ہے۔ فی الحال وہ KBN یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے تدریسی و علمی خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں۔ معاصر معاشرے کے مذہبی، سماجی، سیاسی، تعلیمی اور اخلاقی بحران کو نہایت اختصار، فکری گہرائی اور طنزیہ پیرایہ اظہار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ فنی اعتبار سے اطہر موئز کے افسانچے ساختی ارتکاز، وحدت تاثر، ایجاز، علامت، طنز، تضاد اور غیر متوقع اختتام جیسے عناصر سے مزین ہیں۔ ان کے یہاں افسانچہ محض واقعے کی ترسیل نہیں بلکہ معنی کی گہرائی اور فکری ارتعاش کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ رہنما قوم کے فضیحت اور فضل ربی ان کے فن کے نمائندہ افسانچے ہیں، جن میں قول و فعل کا تضاد، مذہبی ریاکاری اور اخلاقی انحطاط نہایت مؤثر علامتی اور طنزیہ اسلوب میں بے نقاب ہوا ہے۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر اطہر موئز کی کتاب بے خواب راتوں کے اسیر۔ دس بک از بیسیکلی دا کلیکشن آف مائکرو فکشن ریٹن بائی ڈاکٹر اطہر موئز۔ ان کے افسانچوں کا مجموعہ ہے، اور اس کتاب سے ہم کچھ سلیکٹڈ مائکرو فکشن پڑھیں گے، ان مائکرو فکشن پر بات کریں گے اور آپ کی رائے کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مائکرو فکشن ہے جس کا ٹائٹل ہے سمجھنے سے قاصر، unable to understand۔ 5 روزہ سیمینار کا وہ آخری دن تھا۔ اردو زبان سے متعلق تمام دانشور ایک جگہ جمع تھے۔ آخری دن کے ایجنڈے میں اردو زبان کی بقا اور ترقی کے لائحہ عمل مرتب کرنا اور اس کے امکانات کا جائزہ لینا شامل تھا۔ میری تعلیم و تربیت بھی اسی زبان میں ہوئی تھی، اسی لیے ذوق و شوق سے میں اس سیمینار میں شریک ہوا تھا۔ آخری دن 2 نشستیں مقرر کی گئی تھیں۔ مقررین نے اپنی تقاریر میں زیادہ تر انگریزی کے الفاظ استعمال کیے تھے کیونکہ سامعین اردو میں کی گئی تقریروں کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اسٹوری ختم ہو گئی، لیکن اس کی آئرنی ابھی بھی باقی ہے کہ اردو کے پروگراموں میں ایسے لوگ آتے ہیں جو اردو سمجھنے سے قاصر ہیں، یعنی یہ زبان اس طرح انڈینجرڈ ہو چکی ہے اور اس کی زبوں حالی اس طرح ہے کہ ہمارے اپنے پروگراموں میں بھی ایسے سامعین نہیں آتے ہیں جو پوری طرح اردو سمجھنے کے لائق ہوں۔ تو یہ ہم سب کی کوتاہی کا بھی نتیجہ ہے۔ نیکسٹ اسٹوری ہے فضیحت، ہیومیلیشن۔ پرنور سما تھا۔ عود و لوبان کا دھواں بڑے ہال میں چکراتے ہوئے ساری فضا کو معطر کر رہا تھا۔ ماحول میں تقدس پایا جاتا تھا۔ موٹے تازے حضرت جی ایک اونچے چبوترے پر بیٹھے فقر کی طاقت و اہمیت اور فوائد کے بارے میں بڑے ہی عالمانہ انداز میں سامعین کو سمجھا رہے تھے۔ سب جیسے شرمندہ بیٹھے تھے کیونکہ ہر کوئی فقر کی نعمت سے محروم تھا۔ حضرت جی نے وعظ ختم کیا... سامعین ایک سحر سے گویا آزاد ہو گئے۔ سب کی آنکھوں میں حضرت جی کے لیے عقیدت ہی عقیدت تھی۔ حضرت جی کے دست مبارک چومنے قطار لگی تھی، لیکن حضرت جی کے چہرے پر عقیدت مندوں کے اس عمل سے اکتاہٹ اور بیزاری لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے عقیدت مندوں کی بھیڑ چھٹ گئی۔ حضرت جی فوراً اپنے حجرے کی سمت بڑھ گئے جہاں مرغن غذائیں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ تو یہاں بھی اس اسٹوری میں بھی ایک کانٹراڈکشن اور پیراڈوکس کا استعمال کیا گیا ہے کہ جو وہ بتا رہے ہیں وہ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے، فقر کی اہمیت پہ تقریر کر رہے ہیں اور خود مرغن غذائیں اڑا رہے ہیں۔ ان کی جسم و جسمانیات ڈیل ڈول بھی ایک دم زبردست ہے۔ تو جیسا کہ 28ویں پارے کی آیت ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو اس آیت پر بھی مذہبی رہنماؤں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنائیں، پھر لوگوں کو نصیحت کریں۔ یہی اس اسٹوری کا میسج ہے۔ نیکسٹ اسٹوری ہے رہنما قوم کے، دا کمیونٹی لیڈر۔
وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ جو قوم کر لیتی ہے اسے کبھی گہن نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر یورپی قوموں اور امریکیوں کو لیجئے، انہوں نے وقت کی قدر کی اور ترقی کی معراج کو پا گئے۔ مولانا نے کمیونٹی ہال میں ان الفاظ کے ساتھ تالیوں کی گونج میں اپنی تقریر ختم کی۔ سامعین دیر تک تالیاں بجاتے رہے، سب نے بجا طور پر انہیں وقت کا سب سے بڑا نباز تسلیم کر لیا۔ زمانے کی نبض پر رکھے ان کے ہاتھ کے قائل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مولانا اپنے عالیشان ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ انہوں نے اپنے سیکریٹری کو طلب کرتے ہوئے اس سے دن بھر کی مصروفیات منسوخ کرنے کو کہا، کیونکہ آج IPL کا فائنل میچ تھا۔ تو جہاں تک میں ابھی سمجھ پا رہا ہوں، 3-4 اسٹوریز ڈاکٹر معیز صاحب کی ہم لوگ سن چکے ہیں۔ ان کی کہانیوں میں ایک طرح سے پیراڈوکس ہوتا ہے، کانٹراڈکشن ہوتا ہے، جو دکھاتا ہے دو پہلو کو۔ ایک تو انسان جو قوم سے امید کرتا ہے، کمیونٹی سے امید کرتا ہے، اور جو لیڈرز ہیں، ریلیجیس لیڈرز ہیں یا لٹریری ایکٹیوسٹ ہیں، وہ خود عملی طور پہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نہیں اتارتے۔ تو یہ بہت بڑا ایک طرح سے طنز بھی کرتے ہیں اپنی کہانیوں کے ذریعے، اپنے مائکرو فکشن کے ذریعے۔ بہت اچھا ہے۔ نیکسٹ اسٹوری ہے قابلیت، یعنی دا میرٹ۔ وہ آج بہت خوش تھا، لیکن اس خوشی کی تہ میں فکر مندی بھی دبی ہوئی تھی، جو اسے رہ رہ کر کچھ کچوکے لگائے جا رہی تھی۔ اس کے نشتر سے وہ بے چین ہو رہا تھا۔ سب مبارکباد دے رہے تھے۔ اسے آج ایک بڑے تعلیمی ادارے میں بہت بڑی ملازمت ملی تھی، کیونکہ اس کے پاس ڈگری تھی، بہت بڑی ڈگری۔ لیکن اس بات کا صرف اسے ہی علم تھا کہ اس کے پاس صرف ڈگری ہے، قابلیت نہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قابلیت کس تعلیمی ادارے میں بکتی ہے۔ تو اسٹوری ختم ہو گئی۔ دیکھیے یہاں بھی ایک طنز ہے، اور ڈاکٹر معیز صاحب کی جو شارٹ اسٹوریز میں مائکرو فکشن میں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈگری تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تعلیم تو آپ کو اپنی محنت، اپنی قابلیت اور خداداد صلاحیت، تمام چیزوں کا مجسم ایک جگہ جمع ہو تبھی قابلیت کسی کے اندر آتی ہے۔ تو میرٹ اور ڈگری میں بہت ڈیفرنس ہے، یہی اس اسٹوری کا پیغام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس اسٹوری سے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری کہانی ہے فضل ربی، یعنی میرے پروردگار کا فضل۔ دور دور تک اس کے خاندان میں کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھا، چہ جائے کہ وہ سول انجینئرنگ کا ڈپلومہ حاصل کرنے میں نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ اسے PWD محکمہ میں سرکاری نوکری بھی ملی۔ پہلے وہ بے جوڑ پتھروں کو جوڑ کر کھڑی کی گئی 4 دیواری میں رہتا تھا، جس کی چھت ٹین کی تھی اور اتنی نیچی تھی کہ گھر میں جھک کر چلنا پڑتا تھا۔ اس بے جوڑ 4 دیواری میں 2 چیزیں بے شک تھیں، ایک دلی سکون، دوسرا خواب۔ جیسے ہی اسے نوکری ملی اس نے رشوت لینا شروع کر دیا اور گھر میں بے تحاشا پیسہ آنے لگا۔ سکون اور خوابوں نے رخت سفر باندھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹا پھوٹا مکان ایک عالی شان کوٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ ... اس کی پیشانی پر اس نے بڑے اہتمام سے کندہ کروایا، ھذا من فضل ربی۔ یہی تو ہوتا ہے آج کل۔ اسٹوری ختم ہو گئی، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ انسان کا گھر بھلے ہی ٹوٹا پھوٹا ہو، لیکن اس کے اندر سکون اسی وقت ہے جب آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس انجینئر کی جب نوکری لگی تو اس کا مکان بھلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر خواب تھا اور سکون تھا۔ لیکن اس نے رشوت لینا شروع کیا، حرام کے پیسے کمائے، گھر تو عالیشان بنا لیا، لیکن وہ سکون اب نہیں رہا۔ اور پھر یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ اپنی حرام کی کمائی سے محل کھڑا کرتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ ہماری آئرنی ہے، سماج کا ایک طرح سے سوسائٹی کا ایک نارمس بنتا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے خود کو اونچا دکھانے کے لیے، بڑا دکھانے کے لیے، اپنی حیثیت قائم کرنے کے لیے، اسٹیٹس بنانے کے لیے غیر جائز طریقے سے
ریسورسز حاصل کرنا اور خود کو ویلدی بنا لینا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانیاں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اگر اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ رؤوف صادق صاحب نے ڈاکٹر اطہر کے افسانچوں کے متعلق سچ کہا ہے۔ ان کے افسانچے زمین سے جڑے ہونے کے باعث حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارا نعرہ ہے ادب کا مکھن، سماج کا تڑکا اور تعلیم کی چسکی۔ ان پہلوؤں پر ہم ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ شکریہ۔